اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد رأى من آیات ربه الكبرى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محترم علماء کرام، منتظمین محفل، سامعین ذکر مصطفیٰ، عشاقان حبیب کبریا، اسیران جمال مصطفیٰ، آج کی رات اس بابرکت رات کی یاد میں ہے کہ جس رات محبوب کبریا نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ میرے مزاج سے آپ سبھی یقیناً واقف ہیں، میں کوئی پہلی دفعہ یہاں نہیں آیا اور میں مترنم مسجع مقفع اس طرح کا خطیب نہیں ہوں۔ چند ایک گزارشات میں نے کرنی ہے، آپ کا ذوق رہا تو میں ضرور عرض کروں گا۔ آپ نے جاگ کے رہنا ہے، اس لیے کہ معراج بھی جاگتے ہوئے ہوئی ہے، آپ نے جاگتے ہوئے رہنا ہے۔ یاد رکھیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو انوکھے ترین معجزات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسانی عقل میں آنے والا نہیں ہوتا، کہ اگر ہم اس کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہیں تو معجزے کو سمجھ بولو، سارے بولو، معجزے کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ہم اس کو معراج مصطفیٰ کو 3 درجوں میں تقسیم کریں تو پہلے درجے میں جو سیر کروائی گئی وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، ہم اس درجے کو نام دے دیتے ہیں کہ یہ حضور کی بشریت کی معراج ہے۔ بولو، حضور کی بشریت کی معراج ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے پھر بلندی پر چڑھے، سدرۃ المنتہا تک
دوسرے درجے کی معراج کو ہم نام دے لیتے ہیں کہ یہ حضور کی نورانیت کی معراج ہے، یہ حضور کی نورانیت کی معراج ہے۔ درجے میں نے بنائے 3، ذکر ابھی 2 کا کیا۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ بھائی یہاں تو جھگڑا صرف 2 کا ہی ہے، یہاں کوئی نور مانتا ہے یا کوئی بشر مانتا ہے، یہ تیسرا درجہ کہاں سے نکال لیا؟ ایک طبقہ بشریت پہ جا کے رک جاتا ہے، دوسرا تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو نورانیت پہ جا کے رک جاتا ہے۔ یہ تو جھگڑا ہی نور و بشر کا ہے، تو تیسرا درجہ کہاں سے نکال لیا؟ بھائی معراج سدرۃ المنتہا تک تو نہیں ہوئی، اس سے آگے بھی ہوئی۔ مسجد حرام سے جب چلے، مسجد اقصی پہ جا کے ساری بشریت کو، اور بشریت کے جو سب سے افضل ترین لوگ تھے 1.25 لاکھ انبیاء کو مسجد اقصی میں بلا کر محبوب کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے اشارہ دے دیا کہ یہ جو تیرے پیچھے کھڑے ہیں بشروں میں بھی ان جیسا کوئی نہیں، اور میں تمہیں مصلی امامت پہ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان افضل ترین لوگوں میں بھی محبوب تیرے جیسا کوئی نہیں۔ معراج سمجھیں، کہتے ہیں کسی مرتبے کا اتنی بلندی پر پہنچ جانا کہ اس سے آگے بلندی ہی کوئی نہ ہو، کسی مرتبے کا اس بلندی پر پہنچ جانا کہ اس سے آگے بلندی کوئی نہ ہو۔ تو کائنات کے افضل ترین انسان مسجد اقصی میں اکٹھے کر کے مصطفیٰ کو ان کا امام بنا کر کہہ دیا کہ محبوب عام بشر تو عام بشر رہا، بشروں میں ان 1.25 لاکھ کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، ان 1.25 لاکھ میں تیرا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، ان 1.25 لاکھ میں تیرا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت والجماعت۔ تو یہ ہے بشریت مصطفیٰ کی معراج۔ یہ کیا ہے بولو؟ یہ کیا ہے بولو؟ بشریت مصطفیٰ کی معراج۔ مہمانان گرامی آ رہے ہیں، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، ورنہ آپ مجھ سے انتقام لے رہے ہیں۔ اوپر ممبر پہ بٹھا کے ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی آپ نے، جتنی دیر میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج ہے کہ بشروں میں بھی ایسا مقام کسی کو نہیں ملا۔ اس کی تفصیل میں، درجات کی تفصیل میں جاتا جاؤں گا، پہلے میں درجے بیان کر لوں کہ درجے کیا ہیں۔ تو پہلا درجہ بشریت مصطفیٰ کی معراج ہے۔ اب بشر تو مسجد اقصی میں آ کے سارے رک گئے، ان کا امام بنا کے بشروں پر فضیلت تو دے دی، گویا بشریت مصطفیٰ کو معراج تو مسجد اقصی میں ہی عطا کر دی۔ بلکہ اگر اس سے بھی بڑھ کر کہوں تو جہاں سے معراج شروع ہوئی نا، بشریت مصطفیٰ کو معراج تو وہی مل گئی تھی۔ جہاں سے معراج شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں، پہلے میں ذکر کر دوں، بعض شکوک و شبہات بھی روایات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں ایسے بندے کی حدیث کوڈ کرنے لگا ہوں، ایسے بندے کی روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، معمولی بندہ نہیں ہے، وہ بندہ ہے، وہ محدث ہے جس نے 70 بار جاگتے ہوئے مصطفیٰ کی زیارت کی۔ عام بندہ نہیں، 70 بار جاگتے ہوئے مصطفیٰ کی زیارت کی۔ کون؟ سیدی و سندی امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تعالی، خصائص کبریٰ میں
اور آپ نے وہ تمام روایات خصائص کبریٰ میں یکجا کی ہیں. میں نے ان کو گنا تو معراج مصطفیٰ کو 30 صحابہ نے روایت کیا ہے. اب ان کے میں نام ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے. میں 2-3 کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین کامل نصیب ہو. معراج مصطفیٰ بیان کرنے والوں میں حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ. اس سے بڑھ کر تو کوئی نام نہیں ہوگا نا. اس سے بڑھ کر بھی ایک نام ہے حضرت ابوبکر صدیق. اتنے کامل صحابہ نے اس کو روایت کیا. بلکہ ضمناً میں یہ ذکر کرتا چلوں، میں خصائص کبریٰ میں پڑھ رہا تھا، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ براق جو آپ کو عطا کیا گیا، ضمناً بات ہی میں عرض کرتا چلوں، اس کی تھوڑی حیت اور شکل بھی بتا دیں. آپ نے اس کی حیت اور شکل بتا کر امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا صرف میں نے ہی نہیں براق کو دیکھا، ابو بکر نے بھی براق کو دیکھا ہوا ہے. صرف میں نے ہی نہیں دیکھا، ابو بکر نے بھی براق کو دیکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بات کر رہا تھا کہ بشریت مصطفیٰ کو معراج تو آغاز میں ہی مل گئی. حضور فرماتے ہیں کہ میں بستر پہ سویا ہوا ہوں، اچانک چھت پھٹی، نوری لباس زیب تن کیے ہوئے 3 افراد اس میں سے اترے. ہماری چھت پھٹی. میں اپنے چچا، بہت پیارے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بیٹی ام ہانی کے گھر آرام کر رہا ہوں. دیکھا چھت پھٹی، 3 افراد نوری لباس زیب تن کیے اتر آئے، اور آ کر ایک ان میں سے کہنے لگا یہ وہی ہے نا، یہ وہی ہے نا. دوسرا کہنے لگا ہاں یہ وہی ہیں، اور صرف وہی نہیں، یہ کائنات میں افضل ترین ہے. افضل ترین ہے. کائنات میں افضل ترین ہے. روشی پڑھیں گے. کائنات میں افضل ترین ہے. تو پھر تیسرا بولا کہ اگر یہ وہی ہیں تو ان کو لے چلیں، اگر یہ وہی ہیں تو ان کو لے چلیں. حضور فرماتے ہیں کہ ابھی تک میں سویا ہوا ہوں. قربان جائیں، یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسی ہستی ہے کہ سامنے جو کچھ ہو رہا ہے سوتے ہوئے بھی اس کا دیدار کر رہا ہے. بندہ سویا ہوا ہے. پتہ چلا کہ اب اگر تو یہ یاد رکھیں کہ بشریت حضور کا لباس ہے، حقیقت نہیں ہے. تو میں نے کیوں کہا کہ بشریت مصطفیٰ کو معراج تو آغاز میں ہو گئی. وہ کس طرح کہ اگر ایک بشر کو اٹھانے کے لیے نوریوں کا سردار آ رہا ہے، اگر ایک بشر کو اٹھانے کے لیے نوریوں کا سردار آ رہا ہے تو بشریت کو معراج نصیب نہیں ہوگی. وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا، بشرتے چادر تان کے ستا، نور چسے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہوئیاں عرش بری دیاں گلیاں. بشرتے چادر تان کے ستا ہے، بشرتے چادر تان کے ستا. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اٹھایا، مجھے زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے. کس کے پاس لے گئے؟ زمزم کے کنویں جو حرم کعبہ میں ہے. زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے. وہاں جا کے مجھے لٹا دیا. اگلی بات جو کرنے لگا ہوں یہ امام بخاری نے بخاری میں نقل کی ہے، اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حوالہ بھی دینا ضروری ہے نا، تاکہ بات اس طرح کی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ باتیں ایسی ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، معجزہ اسی کو کہتے ہیں. لیکن آخر پہ جا کے ایک نقطہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو یقین کامل نصیب ہوگا.
حضور فرماتے ہیں کہ مجھے زمزم کے کنویں کے پاس لٹا دیا. جبریل نے، ان 3 میں سے ایک جبریل تھا، جبریل نے یہاں سے حلق سے لے کر پیٹ تک میرا سینہ چاک کر دیا. میرا سینہ جس طرح بلیڈ سے ٹک لگاتے ہیں ڈاکٹر آپریٹر جو ہیں فزیشین، اس طرح سینہ چاک کیا اور سینہ کھول کے اس میں سے میرا دل باہر نکالا. قربان جائیں، اس میں سے میرا دل باہر نکالا. کوئی مائی کا لال. اتنی سائنس ترقی کر گئی، اتنی سائنس ترقی کر گئی. یہ ہارٹ آپریشن جو ہے، دل کا آپریشن، یہ چند سال پہلے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے دل کو ہاتھ ہی کوئی نہیں ڈالتا تھا. ابھی ہے سسٹم کہ دل نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں، وہ پمپ کرتا رہتا ہے. اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں اسے، میڈیکل کی زبان میں اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں. دل نکال کر باہر پڑا ہوا ہے، وہ پمپ کرتا رہتا ہے اور باقی اجزاء اس میں سٹنٹ وغیرہ ڈالنے ہوں تو ڈال دیتے ہیں. لیکن وہ جس کا دل باہر نکالا ہے، اس کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو کوئی پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تو آدھا گھنٹہ پہلے بے ہوشی کی دعا پلا کے بے ہوش کر دیتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ عجیب ہے. جس کا دل نکالا جا رہا ہے وہی بتا رہا ہے کہ میرا دل نکالا گیا. جس کا دل نکالا گیا وہی بتا رہا ہے کہ میرا دل نکالا گیا. حضور فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ جبریل نے زمزم سے میرے دل کو دھویا. زمزم سے دل کو دھویا. یہاں بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی. اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ زمزم سے دل کو صاف کیا. زمزم سے دل کو صاف کیا. محبت اس بات کو مانتی نہیں ہے. ارے زمزم کی کیا مجال کہ مصطفیٰ کے دل کو صاف کرے. زمزم کی کیا مجال. ایک نبی کی اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی، اس کی کیا مجال کہ قلب مصطفیٰ کو صاف کرے. پھر دھویا کیوں گیا؟ زمزم نے کہیں باری تعالیٰ سے عرض کی ہوگی کہ مجھے اسماعیل کی ایڑیوں سے تو نسبت ہے، مجھے اور نسبت بھی چاہیے. رب ذوالجلال نے کہا ہوگا کہ انتظار کر، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کو میں بلاؤں گا اور جبریل کو کہوں گا کہ زمزم کے ساتھ میرے محبوب کے دل کو دھو دے گا اور تب تمہیں دوسری نسبت بھی حاصل ہو جائے گی. ایمان والو، آج زمزم کو 2 نسبتیں حاصل ہیں. ایک اسماعیل کے قدموں سے ہے، دوسری مصطفیٰ کے دل سے ہے. ایک اسماعیل کے قدموں سے ہے، دوسری مصطفیٰ کے دل سے ہے. اب جو زمزم میں روانی ہے کہ قیامت تک یہ کنواں خشک نہیں ہوگا، اس کی وجہ اسماعیل کے قدم ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ پانی میں زمزم میں لاؤ تو وہ سارا پانی زمزم ہو جاتا ہے. اب یہ ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے، سائنس نے ٹیسٹ بھی کر دیا ہے. تب لیں، اس میں پانی آپ گھر کا ڈالیں، اس میں زمزم کے چند قطرے ڈالیں تو وہ سارا پانی زمزم ہو جاتا ہے. زمزم میں کوئی جراثیم نہیں، زمزم کے پانی میں کوئی نقصان نہیں. بیمار کو پلائیں شفا ہو جاتی ہے، یقین کے ساتھ پلائیں. تو یہ ساری خصوصیات کیا ہے؟ آج کے بعد زمزم کو پینا ہے تو یہ سوچ کے پینا کہ اس کو مصطفیٰ کے دل سے بھی نسبت ہے. آج کے بعد زمزم یہ سوچ کے پینا ہے. پہلے یہ سنا رکھا تھا نا کہ اسماعیل کے قدموں سے نکلا. آج کے بعد زمزم کو یہ سوچ کر پیئیں تو چاشنی اور لطف فوری ہوگا کہ ہم وہ پانی پی رہے ہیں جس کو 2 نبیوں کی نسبت حاصل ہے. ایک نبی کے قدموں سے، دوسرے نبی آخر الزمان کے دل سے نسبت حاصل ہے. حضور فرماتے ہیں دل کو دھو کر سونے کے تھال میں حکمت اور پتہ نہیں کیا کیا خزانے جبریل نے میرے سینے میں انڈھیلے. دل بند کیا، اپنی جگہ پہ رکھا، سینہ بند کیا. نہ کوئی سٹیچنگ، نہ کوئی ٹانکا، کچھ بھی نہیں کیا. اوپن ہارٹ سرجری مکمل کر کے جب میں نے حرم کعبہ سے باہر نگاہ دوڑائی تو میں نے ایک جانور کو دیکھا. میں نے ایک جانور کو دیکھا، خچر کی طرح کا جانور تھا. اور احادیث میں اس کی طویل ترین، یوں لگا لیں کہ خوبصورت ترین جانور تھا. خوبصورت ترین جانور. جب میں اس کے پاس آیا تو وہ بدکنے لگا.
पंजाबी के अंदर जानवर शोखी करता है, शोखी करने लगा। जिब्रील ने कान से पकड़ के, हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ने कान से पकड़ के उसे कहा कि तुम्हें पता है कि तो आज तुझ पर कौन सवारी करेगा, तुझे पता है कौन सवारी करेगा। अल्लाह पाक ने बुराक को जुबान दी तो बुराक कहने लगा, प्यारे जिब्रील आज से पहले मैं वो खुश नसीब जानवर और बुर्राक हूं जिस पर आदम सफीउल्लाह ने भी सवारी की है, जिस पर नूह नजीउल्लाह ने भी सवारी की है, मूसा कलीमुल्लाह ने भी सवारी की है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने भी सवारी की है। जिब्रील मचल कर बोला, बुर्राक तू और भी खुश नसीब है कि आज तेरे ऊपर हबीबुल्लाह सवारी करेंगे, आज तेरे ऊपर हबीबुल्लाह सवारी करेंगे। हुजूर सवार हो गए। उसने एक ख्वाहिश का इजहार भी किया, कहने लगा ये बुर्राक कहने लगा कुछ और भी बयान करो हबीबुल्लाह के बारे में। जिब्रील कहने लगे ये वो हैं कि जब क़यामत के दिन गुनहगार फंस जाएंगे अपनी बदअमालियों के सबब, ये वो हैं मुस्कुराते जाएंगे गुनहगार छुड़ाते जाएंगे। बुराक कहने लगा, प्यारे जिब्रील हुजूर से अर्ज़ करो कि मुझे भी उनमें शामिल कर ले कि रब की बारगाह में मेरी भी सिफारिश फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने कहा हाँ, मैंने तुम्हें अपने उन जो शफात जिनकी मैं करूँगा उनमें मैंने तुम्हें शामिल कर लिया। हुजूर फरमाते हैं मैं उस पर सवार हो गया। हुजूर फरमाते हैं कि मैं उस पर सवार हो गया। अब बुर्राक अपनी रफ्तार से चल पड़ा। रफ्तार कितनी, जहां उसकी पहली निगाह पड़ती वहां उसका पहला कदम पड़ता, इतनी रफ्तार से जा रहा है। अभी थोड़ा ही चला तो जिब्रील मुझे कहने लगे, बुर्राक को रोका। जिब्रील मुझे कहने लगे हुजूर यहाँ पे उतरिए, 2 रकत नफल पढ़िए। सारा सफ़र बयान नहीं करूँगा, लेकिन वो बात जो हमारे अकीदे से मुताल्लिक़ है वो ज़रूर बयान करूँगा। जिब्रील कहने लगे हुजूर यहाँ पे उतरिए, 2 रकत नफल पढ़िए। हुजूर ने नफल अदा किए। नफल अदा करके जिब्रील ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपको बताऊँ ना कि ये जगह कौन सी है? हुजूर फरमाने लगे, जिब्रील ज़रूर बताओ। जिब्रील अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह ये वो जगह है जिसे आज यसरब कहते हैं, कुछ सालों बाद ये मदीना हो जाएगा, कुछ सालों बाद ये मदीना हो जाएगा। बात इतनी सी है, लेकिन मैं इसमें से